آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کا جو حصہ ہے جنوبی پنجاب، وہ اس وقت شدید سیلاب کی زد میں ہے، اور اس کے وزیر اعلیٰ اس وقت ان کو کس بات کی فکر ہے؟ انہیں فکر ہے تو صرف عمران خان کی۔ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے عمران خان کی حکومت اس وقت پنجاب میں ہے، لیکن جنوبی پنجاب، راجن پور، رجحان، توسا، ٹی جی خان کے لوگ بغیر سہولیات کے و سلام متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ بار بار، آپ دیکھیں مونس لائی، پرویز لائی، روز دیکھیں کہاں جی لاہور سے نکلے، کہاں ہے بنی گالا ہے، کہاں ہے جی بنی گالا ہے، مونس لائی کہاں ہے بنی گالا ہے، پرویز لائی کہاں ہے بنی گالا ہے۔ ان کو اتنا احساس نہیں کہ اس وقت صوبے میں کیا حالات ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کا سامان وہاں نہیں ہے، لوگوں کے پاس خیمے ہیں تو وہ ناکارہ ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ ان کی چھت ٹپکتی ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ کو کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے، عمران خان کو کوئی مسئلہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کے صوبے میں سیلاب آ چکا ہے اور وہاں جنوبی پنجاب کے لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ جا کے ان کی داد رسی کر سکے۔ مریم نواز جنوبی پنجاب گئی، توسا گئی، وہ خواتین سے ملی، لوگوں سے ملی، اس کے اوپر ان کی جماعت نے ٹرولنگ شروع کر دی، انٹرویو چلوا دیے کہ وہ دے کے کچھ نہیں آئی۔ میرا خیال ہے آج وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی کہ جو نون لیگ سامان بیچ رہی ہے، بھائی وہ گئی تو ہے، وہ 4 دنوں کا دورہ ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر بھی اتنی تنقید کی کہ پتہ نہیں کون سا حرام کام مریم نواز کر رہی ہے۔ آپ کو اتنی توفیق تو نہیں ہوئی کہ آپ چلے جائیں جا کے سلام زدگان کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم بیٹھ کے ان کے دکھ ہی سن لیں؟ آپ کو آ جا کے کیا نظر آتا ہے؟ عمران خان، مونس الہی صاحب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے سب آفس جو ہے وہ بنا لیا مونس الہی نے بنی گالا میں۔ عمران خان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کل جب سیلاب زدگان کے حوالے سے ان سیلاب کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی جس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز لائی جو ہے وہ ٹیلی تھون مہم میں پہنچ گیا ہے، وہ جو ٹیلی تھون چل رہی تھی، لیکن وزیر اعظم ہاؤس نہیں پہنچے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ ہیلی کاپٹر، ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر ریلیف کے لیے دے دیا ہے، اور وہ بھی تب دیا جب سوشل میڈیا کے اوپر کتا ہوئی ہے سب لوگوں کی، تب خیال آیا ہے۔ آگے چلیں ناظرین، محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی خیبر پختونخوا، اب وہ ویڈیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو تو بہت پرانی ہے، وہ پتہ نہیں کچھ 6 مہینے یا 1950 کی ویڈیو ہے، کہ وہ یہ تو نئی ویڈیو ہے ہی نہیں۔ ناظرین، باقاعدہ طور پہ میں نے اپنے رپورٹر سوات سے اور کے پی سے کنفرم کیا، پشاور سے، انہوں نے کہا یہ لیٹسٹ ابھی موجودہ ویڈیو ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پشاور سے چترال جا رہے تھے تو یہ تب کی ویڈیو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کس بے شرمی سے یہ ہاتھ لا رہے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں کون سا کارنامہ کر کے آئے ہیں۔ آپ کو اتنا احساس نہیں ہو رہا کہ آپ نیچے لوگ مر رہے ہیں، نوشہرہ آپ کا ڈوب گیا، سوات ڈوب گیا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے آپ ایسے جیسے جو ہے وہ کوئی گولڈ میڈل جیت کے آیا جہاز میں بیٹھ کے یوں ہاتھ ہلا رہے ہیں، پیچھے سے مبینہ طور پہ شوکت یوسف زئی کی آواز آتی ہے، لوگ ماں امداد کے لیے، مدد کے لیے نیچے کھڑے ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ کوئی چیز اوپر سے ہمیں امداد کریں گے، کوئی راشن دیں گے، اور یوسف زئی صاحب کے پیچھے سے مبینہ طور پہ آواز آتی ہے کہ ہاں یہ بھی لگ رہا ہے یہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا عالم ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کی میزریز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کی تکلیف میں بھی جو ہے وہ اس سے بھی مزہ لیتے ہیں، حظ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا عالم ہے۔ آگے عمران خان کے حوالے سے، عمران خان نے پھر ایز یوزول یو ٹرن لے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیبا چودھری کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ واپس لینے کو تیار ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے جو جواب جمع کروایا وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ زیبا چودھری جو ہے وہ کوئی جج وغیرہ ہے، انہیں لگا شاید یہ کہ مجسٹریٹ ٹائپ افسر ہیں جو وفاقی حکومت کے متحد کام کر رہے ہیں، انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ جج بھی ہیں۔
تو اس لیے ان سے غلطی ہوگی اور جو ان کے بیان کو ویسے بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑا گیا ہے، تو لہٰذا وہ اس معاملے کو رفع دفع مطلب وہ واپس لینے کو تیار ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو یہ ججز کو یاد رکھنا چاہیے کہ طلال چودھری نے، دانیال عزیز نے، نہال ہاشمی نے بھی معافی مانگی تھی۔ یہ تو الفاظ واپس لے رہے ہیں نا، انہوں نے معافی مانگی تھی لیکن انہیں معافی نہیں ملی تھی کیونکہ اس وقت ثاقب نثار تھے اور وہ نون لیگ کے تھے، یہ عمران خان ہے۔ دیکھیں کیا بنتا ہے، ججز کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آج کی چوتھی بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ملزم شہباز گل جو ہیں ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ جج صاحب نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب شہباز گل صاحب، آپ بظاہر بادی النظر میں دفعہ 131 کے تحت آپ جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ نے جرم کیا ہے، آپ نے پاک فوج کے رینک اینڈ فائل میں بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے انہیں ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے افسران کا حکم نہ مانیں۔ ناظرین، لہٰذا یہ عدالت ضمانت جو ہے عدالت نے مسترد کر دی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب شہباز گل جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ذرا جیل کی فضاؤں میں زندگی گزاریں گے، وہ جو بھی ہے۔ لیکن حیران کن بات آپ یہ دیکھیں کہ امریکی شہری ہے شہباز گل، واقعی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، امریکہ نے ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں کی، اور ویسے بھی میرا خیال ہے انہیں ضمانت ان کا حق ہے، اگر میرٹ پہ بنتی ہے تو ان کو دینی چاہیے، لیکن اتنا بد زبان انسان بھی اللہ کسی دشمن کو ملا دے جتنی بد زبانی اس جو ہے وہ شہباز گل نے کی تھی۔ ہمیں شرم آتی تھی کہ اس طرح کا بندہ طریق انصاف کا ترجمان ہے اور چیف آف سٹاف ہے عمران خان کا، اور ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب نے جو حرکت کی ہے، کل انہوں نے آن ایئر یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ پارٹی مشاورت سے ہوئی ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ان کو جنہوں نے یہ کال ریکارڈ کی ہے۔ شوکت ترین صاحب، شرم آپ کو آنی چاہیے۔ شاید آپ، وہ وسعت اللہ خان نے صحیح بات کی تھی کہ اگر چین یا کسی اور ایشیائی ملک میں ہوتے نا تو آپ کو گولی مار دی جاتی کیونکہ آپ نے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں۔ بہرحال خیر، طریق انصاف والے ہیں، ان کے لیے وہ فواد چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو شوکت ترین نے کہا وہ پبلک اوپینین ہے، پتہ نہیں کس طرح کی پبلک اوپینین ہے کہ اپنے ملک سے غداری کرنا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس کے مفاد میں ہے، طریق انصاف والے بتا سکتے ہیں۔